السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی یہ ہماری کلاس نمبر 29 ہے، جس کا ٹاپک رہے گا آخرت پر ایمان۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے میں ایمان کی بنیادوں کا کنٹینیو تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ پر ایمان ہو گیا، فرشتوں پر ایمان ہو گیا، کتابوں پر ایمان ہو گیا، رسولوں پر ایمان ہو گیا۔ اب پانچواں ایمان کا رکن ہے آخرت پر ایمان۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کو کچھ کلاسز کے اندر ہم مکمل کریں گے۔ اس کے بعد لاسٹ ٹاپک ہمارا بچے گا تقدیر پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخرت کہتے کسے ہیں؟ تو آخرت کہتے ہیں موت سے لے کر قیامت اور قیامت کے بعد کے حالات کو۔ موت کے بعد سے لے کر قیامت اور قیامت کے بعد کے حالات کو آخرت کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ سنتے ہیں نا آخرت پر ایمان رکھیے، آخرت سے ڈرنا چاہیے، تو آخرت کیسے شروع ہوتی ہے کہ انسان کی؟ تو آخرت کا مطلب ہوتا ہے پہلے تو آپ کی موت، اب آپ کی موت سے لے کر قیامت ہوگی، یعنی قبر وغیرہ سارے معاملات، اور قیامت کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا، اچھے ہیں تو جنت، برے ہیں تو جہنم۔ تو یہ سارے معاملات کو کیا کہا جاتا ہے؟ آخرت کہا جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنا ایک مومن کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنا ایک مومن کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ہیڈنگ بنا لیجئے اس کو بھی، اور اس کی دلیلیں میں آپ کو لکھوا دوں کہ آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ اس کی دلیلیں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے اس درس کی جب شروعات کی تو اس کے اندر بتایا تھا کہ ہم ایمان پر بات کریں گے، پھر اسلام پر بات کریں گے، پھر احسان پر بات کریں گے۔ ابھی ہماری بات چل رہی ہے ایمان پر۔ تو ایمان آخرت پر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آخرت وہ چیز ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب بھی کہا جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان کو ایمان بالغیب بھی کہا جاتا ہے، غیب پر ایمان، کیونکہ موت کے بعد کے جتنے حالات ہیں وہ غائب ہیں ہماری نظروں سے، ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، روح کیسے نکالی جاتی ہے، قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے، قبر میں نعمتیں کیسی ہوتی ہیں، قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، ان تمام چیزوں کو یا تو آپ آخرت کہیں یا غیب کہیں، دونوں ایک ہی معنی ہیں، اور اس پر ایمان رکھنے کا حکم قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے، حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ایک مومن کو آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے، آخرت کے تعلق سے ایک مومن کو سوچنا چاہیے، آخرت پر ایمان توکل مضبوط کرنا چاہیے، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کی کچھ دلیلیں آپ لکھتے چلیں کہ آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کی دلیلیں، دلیل نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی اگر آپ چاہیں تو 1 سے 9 تک پوری آیتیں لکھ لیں، چاہیں تو 1 سے لے کے 3 تک بھی آیت لکھ لیں تو کافی ہے، اس میں غیب کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقیناً اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نظر نہ آئے اس پر ایمان رکھتے ہیں، موت، قبر، جنت، جہنم، اللہ کے فیصلے، میدان محشر، ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ انہیں نظر نہ آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے غیب پر ایمان رکھنے کو انسان کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا، ایسے انسان کو متقی قرار دیا، ایسے انسان کو صحیح مومن قرار دیا جو اللہ تعالیٰ کے غیبیات پر ایمان رکھتا ہے، وہ چیزیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس پر ایمان رکھتا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت کے اندر متقی کہا ہے۔ دلیل نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بھلائی صرف اس چیز کے اندر نہیں
کہ تم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، پر بھلائی اس کے اندر بھی ہے کہ کون اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ بھلائی اس چیز میں ہے کہ کون اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالی نے بھلائی قرار دیا، اچھائی قرار دیا، بہتری قرار دیا اس انسان کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین آخرت پر ایمان رکھنے والے کو بھلائیاں عطا کرتا ہے، نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اچھائیاں دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اسے اچھائیاں عطا کرے گا۔ آخرت پر ایمان، غیب پر ایمان۔ دلیل نمبر 3 وہی حدیث جبریل جس کا تشریح ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، حدیث جبریل صحیح بخاری حدیث نمبر 50، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل نے آ کر پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو ایمان رکھ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر، اور اس کے بعد یہی ہمارا پوائنٹ آخرت پر، اور اس کے بعد تقدیر پر۔ 6 چیزوں پر ایمان رکھنا ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ صحیح بخاری حدیث جبرائیل حدیث نمبر 50۔ ان دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کو ماننا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ آخرت نظر آئے نہ آئے، غیب نظر آئے نہ آئے، جنت جہنم نظر آئے نہ آئے، اس پر ایمان رکھنا ایک مومن کا ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ بنائیے گا کہ کفار مکہ آخرت کے منکر تھے۔ کفار مکہ آخرت کے منکر تھے اور اللہ نے قرآن میں انہیں بار بار آخرت یاد دلائی۔ کفار مکہ آخرت کے منکر تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن کے اندر بار بار آخرت یاد دلائی۔ یہ پوائنٹ لکھ لیجئے گا، تو اس کے اندر میں آپ کو تقریباً 3-4 چیزیں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے آخرت پر ایمان رکھنا سکھایا کفار مکہ کو۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جب کفار مکہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دنیا میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ کفار مکہ یقین نہیں کرتے تھے، ایسا کیسے ہوگا؟ مرنے کے بعد مٹی میں مل جانے کے بعد اٹھائے جائیں گے کیا؟ تو وہ لوگ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، موت کے بعد اٹھنے کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انہیں کئی طریقوں سے آخرت پر ایمان سکھایا۔ نمبر 1، پہلی بات اللہ نے یہ کی کہ جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے، پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیٹرن کے اندر ان کو یہ بات بتائی کہ آخرت پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس میں طریقے جو اللہ نے اپنائے، نمبر 1 کہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دلیل سورہ یاسین آیت نمبر 77، سورہ یاسین آیت نمبر 77، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ یاسین آیت نمبر 77 کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان ہمارے بارے میں شک کرتا ہے، ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا اور وہ ہم پر شک کرتا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو اللہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین
اس آیت کے اندر، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آیتوں کا ترجمہ آپ قرآن سے لکھ لیجئے گا تو آپ کو اور زیادہ آسانی رہے گی انشاءاللہ. تو رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بتا دیا کہ جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے، دوبارہ بنانا کون سی مشکل چیز ہے بھئی. پہلی مرتبہ ماں باپ ملے، ایک حقیر نطفہ ماں کے رحم میں داخل ہوا، اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو بڑا کیا، بڑا کر کے ہڈی پہنائی، ہڈی پہنا کر صورت دی، صورت کر کے تجھے بچہ پیدا کیا. تو جو اللہ تعالیٰ نطفے سے تجھے انسان پہلی بار بنا سکتا ہے، دوبارہ بنانا کون سا مشکل بھئی. کسی بھی چیز کو دنیا میں جب بنایا جاتا ہے تو جو پہلا پروڈکٹ ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے بنانا. اب اس کی کاپی کرنا کون سی بڑی بات ہے، ڈھیروں آپ بنا لیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ آخرت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دی. دلیل نمبر 2، بنجر اور مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی پر دلیل دی. بنجر اور مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کی دلیل دی. سورہ اعراف آیت نمبر 57. مردہ اور بنجر زمین سے اللہ رب العالمین نے آخرت پر ایمان کی مثال دی. سورہ اعراف آیت نمبر 57 کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کو، کیا تم لوگ بنجر اور مردہ زمینوں کو نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ جب اس پر بارش برساتا ہے، اب دیکھیے گرمی کے اندر زمین پھٹ جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، ساری گھاس بالکل پیلی ہو کر ختم ہو کر بکھر جاتی ہے، اور جیسے اللہ بارش کا پانی دیتا ہے وہاں واپس ساری زمین ہری ہو جاتی ہے، درخت اگ جاتے ہیں، گھاس اگ جاتی ہے، جھاڑ اگ جاتے ہیں. تو رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو مردہ زمین پر صرف پانی ڈال کر زندہ کر سکتا ہے، تو تجھے پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین، بنجر زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل لیا ہے اس بات کے لیے کہ رب العالمین دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس لیے ایک بندے کو آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے، آخرت پر یقین رکھنا چاہیے، آخرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. دلیل نمبر 3، آسمان اور زمین کی خلقت سے اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کی دلیل لی. آسمان اور زمین کی خلقت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دوبارہ پیدا کیے جانے یا آخرت کی دلیل دی. سورہ یاسین آیت نمبر 81، یہ ہماری دلیل نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے آخرت پر ایمان کی دلیل دی، یا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کی مثال دی، یا ایمان رکھنے کی دلیل دی. سورہ یاسین آیت نمبر 81، اللہ تعالیٰ کا فرمان اولیس الذی خلق السماوات والارض، بتاؤ وہ اللہ جو اتنے بڑے آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے، زمینوں کو بنا سکتا ہے، کیا وہ تجھے پیدا نہیں کر سکتا؟ نہیں. انسان دیکھیے کتنا عجیب عقل والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آسمانوں کو بنا ستون کے کھڑا کر دے، اتنی بڑی زمین کو بچھا دے، زمینوں میں نہریں اور پانی چلا دے. وہ اللہ تعالیٰ کیا انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ جو آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسان بنانا کون سی بڑی بات ہے؟ کیونکہ یہ تو اس سے بڑی تخلیقات ہے نا، یہ تو اس سے بڑی تخلیقات کو اللہ تعالیٰ جب پیدا کر رہا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ بتائیے وہ اللہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے یہ چیز بڑی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی خلقت کو آخرت پر ایمان کے لیے دلیل پکڑی یا دلیل دی. دلیل نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل اور انصاف کے ذریعے بھی دلیل دی کہ آخرت کا ہونا لازم ہے. اللہ تعالیٰ کا عدل، اللہ تعالیٰ کا انصاف اس بات کی دلیل رکھتا ہے کہ آخرت ہوگی. کیسے؟ سورہ مومنون آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ کا عدل، اللہ تعالیٰ کا انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آخرت کو قائم کیا جائے. دلیل سورہ مومنون آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ کا فرمان افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنا مقصد پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟
اللہ تعالیٰ دلیل کس چیز سے پکڑ رہا ہے؟ اس کے عدل اور انصاف سے. کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنا مقصد کے پیدا کر دیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے بندے کو ڈرا رہا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے کے پہلے 100 بار سوچ، کیونکہ اللہ کی طرف تجھے لوٹایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تیرا فیصلہ کرے گا. ورنہ بتائیے، دنیا کے اندر ایک ظالم ظلم کرتا رہے اور مر جائے تو مظلوم کو سکون کیسے ملے گا؟ ایک آدمی نے ظلم کیا ہے، ساری زندگی اس کی زندگی کو برباد کیا ہے، پریشان کیا ہے، اور بنا سزا بھگتے دنیا سے چلا جائے تو مظلوم کو سکون ملے گا؟ ہرگز نہیں. تو اللہ رب العالمین کا عدل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس مظلوم کو اس ظالم سے سزا دلوا کر بدلہ دیا جائے، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین آخرت کو قائم کرے گا کہ ظالم کو اس دن اپنے ظلم کا بدلہ دینا ہوگا، اپنے عمل دینا ہوں گے، اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، اور نیکیوں کے ذریعے اسے اس کی سزاؤں کا بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین کا عدل، اس کی حکمت، اس کا احسان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آخرت کو قائم کیا جائے، مرنے کے بعد کی زندگی ہو، تاکہ مظلوم کے اوپر جو ظلم کیا گیا اس کا پورا بدلہ اسے آخرت میں دے دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آخرت کسے کہتے ہیں، غیب پر ایمان رکھنے کی دلیلیں کیا ہیں. آخرت کے کفار مکہ جب منکر ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کن کن طریقوں سے انہیں سمجھایا یا دلیلیں دی، وہ 4 طرح کی دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں تاکہ بات ہمارے سامنے اور زیادہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے. اب اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہمارا رہے گا وہ یہ کہ آخرت پر ایمان کے فائدے کیا ہیں. آخرت پر ایمان کے فائدے کیا ہیں؟ بھئی کیوں آخرت پر ہم ایمان رکھیں؟ کیوں اتنی آخرت کی بات کی جاتی ہے؟ اب آپ آخرت کی بات کرتے ہو تو آخرت میں ملے گی نا. ارے دنیا کے اندر کیا فائدہ اگر ہم ایمان رکھیں؟ دنیاوی فائدہ بھی تو نظر آنا چاہیے نا اس کا. حالانکہ یہ ٹاپک میں سیٹرڈے کو آپ کے سامنے ایک بار بیان کر چکا ہوں، پر چونکہ بات آخرت کی اس لیے میں اس بات کو ساری انشاءاللہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں. آخرت پر ایمان کے فائدے. نمبر 1، تقوی، اللہ کا ڈر. جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، موت پر ایمان رکھتا ہے، قبر پر ایمان رکھتا ہے، جنت جہنم پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہے جو میرے اعمال کا حساب لینے والا ہے. دلیل سورہ حج آیت نمبر 1 اور 2. اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو کیونکہ قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا. اس دن جب یہ زلزلہ آئے گا، وہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچے ہوں گی ڈر کے مارے وہ اپنے بچے جن دیں گی، اور وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی ڈر کے مارے اپنے بچوں کو زمین پر پھینک دیں گی. قیامت کے دن سے ڈرو، آخرت سے ڈرو، کیونکہ وہ ڈر اللہ رب العالمین ایسے سکھا رہا ہے کہ اگر وہ ڈر تو سمجھ لے کہ اس دن زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا کہ پریگننٹ اگر لیڈی ہے تو بچہ گر جائے گا، بچہ جن دے گی، اور اگر بچہ دودھ پینے والا ہوگا تو اسے پھینک دے گی. اس دن کا خوف اتنا زیادہ ہوگا. تو بندہ جب آخرت سے ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر آخرت کا خوف ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر موت، قبر، جہنم کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ دنیا کے اندر اپنے اعمال کو سدھارتا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے آخرت پر ایمان کا کہ وہ دنیا کے اندر ایک بہترین انسان بنتا ہے. ایک ڈاکٹر بہترین ڈاکٹر تب بنتا ہے جب وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے. وہ مریضوں کو دھوکہ نہیں دیتا، فضول کی جانچ نہیں کراتا، زیادہ پیسے خرچ نہیں کرواتا، میڈیکل پر کمیشن لے کے فضول کی دوائیاں نہیں دیتا، کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ میرا مریض جانے نہ جانے پر میرا رب تو سب جانتا ہے نا، میرا اللہ تو سب جانتا ہے نا.
میرے اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ میں کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کو چھپاؤں گا؟ تو آخرت سے ڈرنے والا یا آخرت پر ایمان رکھنے والا، اس کو فائدہ نمبر 1 یہ ملتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت یہ کہہ رہے ہیں، یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تعقل، کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا، مجھے زمین سے اکھاڑ دیا جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا. وہ ابو بکر صدیق کہ جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، جنہیں دنیا کے اندر کہا گیا ابو بکر تو جنتی ہے، پر آخرت کا ڈر، موت، قبر کا ڈر ان کے دل کے اندر ایسا تھا کہ وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ انہوں نے یہ اور آخری وقت میں یہ تمنا کی کہ کاش مجھے ایک جھاڑ کی طرح اللہ بنا دے اور مجھے اکھاڑ دیا جائے اور میرا حساب نہ ہو. کیونکہ صحابہ کرام اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا. ایک اور تابعی علی زین العابدین، بہت مشہور ہے علی زین العابدین، جب ان کے سامنے وضو کا پانی رکھا جاتا تو ڈر کے مارے ان کا چہرہ لال پڑ جایا کرتا تھا، لال پیلا ہو جاتا نا چہرہ، ویسے ہو جاتے تھے. علی زین العابدین وضو کا پانی دیکھتے چہرے کا رنگ اڑ جاتا. پوچھا کیا وجہ ہے، آپ کی حالت کیا ہو ایسی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو کہا میں جب یہ سوچتا ہوں کہ وضو بنانے کے بعد کس کے سامنے جانا ہے تو سوچ کر میری حالت خراب ہو جاتی ہے. اللہ کے سامنے جانا ہے، عمل کا حساب دینا ہے، وہ نماز میں مجھے دیکھتا ہے یا میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں. یہ خوف میرے حالت کو خراب کر دیتا ہے، میرے چہرے کے رنگ کو اڑا دیتا ہے. کیونکہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر آخرت کا مطلب تھا. آخرت کا مطلب یہ نہیں موت سن لی، قبر سن لی، بات ختم. وہ اس مطلب کو سمجھتے تھے، وہ اس معنی کو جانتے تھے، وہ اس بات کو اپنے دل کے اندر بساتے تھے کہ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کے اندر تبدیلی آنا چاہیے، میری زندگی کے اندر فائدہ نظر آنا چاہیے. اگر فائدہ ہے تو اللہ رب العالمین مجھے قبول کرے گا، اگر فائدہ نہیں ہے تو میری آخرت کس کام کی، میرا ایمان کس کام کا. نمبر 2، عمل کے اندر اخلاص آ جاتا ہے. عمل کے اندر اخلاص آ جاتا ہے، یعنی بندہ ریاکاری سے بچ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بینہ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنَفَاءَ، اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہر عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اور انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اخلاص کتنا چلاتے ہم لوگ، کتنا بولتے ہم لوگ، کتنی تقریریں کی جاتی ہے اس کے اوپر کہ آدمی ریاکاری نہ کرے، اخلاص اخلاص اخلاص، اللہ اللہ اللہ. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اور جس دل کے اندر موت کا ڈر ہو نا، قبر کا تصور ہو نا، جہنم کا خوف ہو نا، وہ اللہ کے سوا کسی کو راضی کرنا دنیا میں چاہے گا ہی نہیں. میری نماز اللہ کے لیے، میری عبادت اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا میرے اللہ کے لیے، وہی دینے والا، وہی عطا کرنے والا. اگر میں غریب کی مدد کرتا ہوں تو اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اگر میں غریب کو کھانا کھلاتا ہوں تو اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مسجد بناتا ہوں، مدرسہ بناتا ہوں، نیکیاں کرتا ہوں، مقصد صرف ایک، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ورنہ ہمارے یہاں تو 10 روپے بھی صدقہ کرنا ہو تو دنیا کو دکھایا جاتا ہے، اناج کی 2-4 کٹ بانٹ دی جاتی ہے، فیس بک کے اوپر 100 بار میسج کیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں عمل میں ریاکاری بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ آخرت پر ایمان نہیں ہے نا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نہ بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ نہ چلے گا، اگر ہم نہ بتائیں گے تو اللہ کو پتہ نہ چلے گا. ارے تو بتا نہ بتا، اللہ کو تو تیرا سارا عمل پتہ ہے نا. پر اگر اندر ایمان ہے آخرت پر، اگر اندر ایمان ہے اللہ رب العالمین پر، تو بندہ اپنا عمل صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. کیونکہ قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. وہ چاہے تو قبول کرے، وہ چاہے تو نہ قبول کرے. قبول کرنے والی ذات کس کی؟ صرف اللہ رب العالمین کی. نمبر 3، نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا. نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا. یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے گا. نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھانے کا مطلب آج ہمارے حالات جو ہوتے ہیں،
کل تک غریب تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، سب سے تعلقات اچھے تھے، غریب رشتہ داروں کی بڑی اہمیت تھی، انہیں بلایا جاتا تھا، ان کے گھر جایا جاتا تھا۔ اب ذرا سے اللہ نے مال کیا نواز دیا، تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، لوگوں کو چھوٹا سمجھنے لگے، اس کو ذلیل کرنا اس کو ذلیل کرنا ہماری زندگی بن گیا۔ تو یہ ہے نعمتوں سے دھوکہ کھانا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا یہ مال ہمیشہ باقی رہے گا، مجھے یہ لگتا ہے میرا اسٹیٹس ہمیشہ باقی رہے گا، یہ مال، یہ رتبہ، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سب عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، کیونکہ مجھے مرنا ہے اور قبر کے اندر خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو جس کو موت، قبر اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کبھی نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ دلیل لکھ لیجئے، سورہ آل عمران آیت نمبر 14 اور 15، اللہ تعالیٰ کا فرمان، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المصومۃ والانعام والحرث۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، ڈیزائن کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا ہے دنیا کی نعمتوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سونے چاندی کے ڈھیر کو، گھوڑوں کو، جانوروں کو، کھیتیوں کو، یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمت ہوتی ہے اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو مزین کر دیا ہے، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہو، چاہے مال، سونا چاندی، پیسہ، بینک بیلنس، نوٹ، کھیتیاں، جانور، جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی نعمت ہے، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتا دوں وہ چیز جو مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، رب العالمین انہیں ایسی جنتیں دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، انہیں نیک بیویاں دی جائیں گی، اللہ کی رضامندی دی جائے گی، اور یقیناً اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ بہت بڑی دو آیتیں ہیں، سمجھنے والے کے لیے بڑی پیاری آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یقیناً انسان کے لیے مزین کیا گیا ہے شہوتوں کو، عورتوں میں، بچوں میں، سونے چاندی کے ڈھیر میں، گھوڑوں میں، جانوروں میں، کھیتیوں میں، یہ سب دنیا کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتا دوں اس سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں بہترین بیویاں دی جائیں گی، اللہ کی رضا دی جائے گی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا، مال دے اللہ، دولت دے اللہ، رتبہ دے اللہ، طاقت دے اللہ، کچھ بھی دے دے اللہ رب العالمین نعمت، بندہ دھوکہ نہ کھائے بلکہ اور زیادہ جھکنے والا بن جائے۔ صحابہ کرام کی یہی تو زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا وہ اور زیادہ جھکنے لگ گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مال دیا گیا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کو مال دیا گیا، وہ اللہ کے راستے میں عطا کرنے والے بن گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنا دیتا وہ اور زیادہ جھکنے والے بن جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتے تھے۔ ہم کھاتے ہیں، ذرا سا شہرت، ذرا سی عزت، ذرا سا مال، ذرا سا اسٹیٹس آیا، آدمی مغرور ہو جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے نعمتوں سے۔ پر دیکھو آپ کے گھر میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، یا آپ نے سماج میں کسی بڑے پیسے والے کے انتقال کو دیکھا، اس کا پیسہ، رتبہ، شہرت، عزت، سب کچھ یہیں دھرا رہ گیا، قبر میں اس کے ساتھ کیا گیا؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ، کپڑے تک نکال لیے گئے، کفن میں لپیٹ کر اسے قبر کے اندر ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ کچھ جانے والا نہیں۔ اس کے ساتھ کیا گیا؟ اس کا عمل، اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں، اس کی بھلائیاں۔ اس میں آپ ایک واقعہ میں ذکر کر دیتا ہوں، سیرت کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ فتح قبرص نام کا ایک شہر تھا، وہ فتح ہوا، مال غنیمت کا انبار لگا دیا گیا، ڈھیر لگا دیا گیا۔ ایک صحابی رسول مال غنیمت کا جب ڈھیر دیکھا رونا شروع کر دیا۔ صحابہ نے آ کر پوچھا، بھائی مال آیا، دولت آئی، ہم جیت گئے، قبرص شہر فتح ہو گیا اور آپ رو رہے ہیں؟
رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا سنو، یہ جو لوگ ہیں نا جن پر تم نے آج جیت حاصل کی ہے، یہ بھی ایسے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کے لیے مال دیا، اور جب اللہ نے مال دیا تو یہ مال کے اندر ایسے لگ گئے کہ اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے. تو آج ہم لوگ ان پر مسلط کر دیے گئے. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ مال آنے کے بعد کہیں تم بھی دنیا دار نہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی اور قوم کو مسلط کر دے. جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے. صحابہ اکرام کا ڈر، صحابہ اکرام کی سوچ، صحابہ اکرام کی فکر اللہ رب العالمین کو لے کر کتنی زیادہ مضبوط تھی کہ وہ کسی بھی نعمت کے ملنے پر کبھی دھوکہ نہیں کھاتے. اور اسی لیے دیکھیے آدھی دنیا جیتنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کیا کرتے تھے؟ رکوع، سجدے، تہجد، فجر، ہر نماز کے عادی تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے نعمت کوئی نعمت نہ تھی اگر اللہ کی رضا نہ ہو. نعمت کوئی نعمت نہ تھی اگر آخرت پر ایمان نہ ہو. نعمت کوئی نعمت نہ تھی اگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت نہ دے دے. کیونکہ ان کے لیے اگر کوئی نعمت قیمتی تھی تو اللہ کی رضا اور جنت، اس سے زیادہ قیمتی ان کے پاس کچھ نہ تھا. پر ہمارے پاس دنیا کا رتبہ، پیسہ، شہرت، عزت، مال، بینک بیلنس، بنگلے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ہم ذرا سی نعمت کے آنے پر دھوکے میں آ جاتے ہیں. یہی فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان. اپنے عمل کا جائزہ لیجئے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اپنے معمولات کا جائزہ لیجئے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آخرت پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے. اگر یہ فائدے ہیں تو آپ کا ایمان آخرت پر ہے، اور اگر یہ فائدے نہیں ہیں اس کا مطلب آخرت پر آپ کا ایمان نہیں ہے. آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے ایمان کو لانا ہوگا. ایمان صرف زبان پر رکھا ہوا ایمان نہیں، وہ ایمان جو دلوں کے اندر قائم ہو. رب العالمین اس ایمان کو قبول کرتا ہے. تو آج کے اس ٹاپک کے اندر میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی، آخرت کا مطلب کیا ہے، آخرت پر ایمان کی دلیلیں کیا ہیں. کفار مکہ آخرت کے منکر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کیسے سمجھائی، 4 دلیلوں سے. پھر اس کے بعد آخرت پر ایمان کے فائدے، نمبر 1 تقوی، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا. انہی پر آج میں اپنا درس مکمل کرتا ہوں. کل کا درس نمبر 30 جو رہے گا وہ یہی ٹاپک رہے گا، آخرت پر ایمان کے فائدے پارٹ 2. اس کا ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ آگے کی کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے آئیں گی، جیسے قیامت کی نشانیاں. بھئی قیامت آنے والی ہے تو کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو بہت ساری نشانی ہے، چھوٹی بھی بڑی بھی. جو ہم بولتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، دجال آئے گا، یہ ہوگا، امام مہدی آئیں گے، ان سب چیزوں کا انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العالمین مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.